صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. مختم محترم فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اکمل صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، لائق ست تکریم حضرات علماء کرام، لائق ست تکریم عزیز طلبہ و طالبات و حاضرین مجلس، میری آواز ہی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں تقریر کے لائق نہیں. صرف یہاں آنے کا مقصد آپ حضرات علماء کرام کی زیارت اور مفتی محمد اکمل صاحب کے ارشاد کی تکمیل. نہ میں تقریر کے لائق نہیں، اور آپ گاہے گاہے سنتے رہتے ہوں گے یا پڑھتے رہے. میں 8 مہینے سے بستر میں پڑا ہوا. تو ایسا آدمی جس کا دینی تمام مصروفیات ختم ہو گئیں اور اب بولنے کے لائق نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتا. صرف چند باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے میں مفتی محمد اکمل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ نہایت آب و تاب کے ساتھ ان کا یہ جامعہ مدرسہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں. اور ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں مولانا کے مدرسے کا دورہ اس وقت کیا جب مدرسہ کھلا ہی نہیں تھا. تو ریسیپشن پہ ایک صاحب تھے، ان سے مل کر میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی مفتی صاحب آئیں تو میرا سلام کہہ دیجئے گا. اس وقت میں نے وہ ادارہ دیکھا. وہ ادارہ بھی اس طرح دیکھا کہ اس ادارے کے اوپر ایک ہمارے قریبی صاحب نے کوئی فلیٹ لے لیا تھا. تو کہنے لگے ذرا دیکھ لیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی نیچے مفتی اکمل صاحب کا مدرسہ بھی. تو میں نیچے چلا گیا. سارے مدرسے کا خالی، آپ حضرات نہیں تھے. معائنہ کر کے مفتی صاحب کو سلام کہہ کے وہاں سے نکل گیا. لیکن ہمارے چند بچے یہاں پڑھتے ہیں مفتی صاحب کے یہاں، تو ان سے گاہے گاہے میں خیریت پوچھ لیا کرتا تھا کہ مدرسہ کیسا چل رہا ہے، کیسا نظم و ضبط ہے. تو سن کر خوشی ہوتی تھی کہ مدرسہ اچھی طریقے سے چل رہا اور طلبہ اپنی علمی پیاس بجھا رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طالبات بھی الحمدللہ وہاں پڑھتی ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. جو حضرات آج فارغ التحصیل ہو کر جن کے سر دستار رکھی جائے گی، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور مفتی صاحب کے ساتھ جو اور اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے طلباء کو یہاں تک پہنچایا، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں. ایک تو اس مدرسے کی خوبی میں نے یہ دیکھی کہ یہاں بچوں کی رہائش نہیں، اپنے وقت پر آتے ہیں طلباء اور پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. کیوں یوں ہی ہے نا صاحب نظام. اور الحمدللہ سارا سلسلہ چل رہا. میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ بچوں کی رہائش ہو، صبح اور شام پڑھائی ہو، زیادہ فائدہ ہوتا. اور رہائش نہ ہو
آدمی کی اپنی مصروفیات ہوں تو ایسی تعلیم ایک جزوی تعلیم ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی مفتی صاحب نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ رہائشی مدرسے کا اتنا درد سر ہے، میں تو اب معذور ہو گیا، ڈائلیسس کا مریض ہوں، فالج بھی مجھے ہو گیا، ایک عرصے دراز تک میں نے دارالعلوم امجدیہ چلایا۔ رہائشی مدرسے میں اتنے مسائل ہیں کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ایسا مدرسہ جس میں رہائش نہ ہو اور کامیابی سے چل رہا، یہ بہت بڑی بات۔ میں نے دارالعلوم امجدیہ میں بھی دیکھا جتنے سال میں رہا، اور مجھے حیرت بھی ہوتی، رات دن رہنے والے طلبہ آج بھی نکال کر ان کا ریکارڈ دیکھیے آپ، وہ طلبہ جو آن کر کے پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کہیں خطابت کرتے ہیں، کہیں امامت کرتے ہیں، یا دفتروں میں ملازمتیں کرتے ہیں، اور جزوی طور پر آ کر پڑھ کے جاتے ہیں۔ ہر سال میں نے دیکھا کہ وہ طلبہ جو رہتے ہیں، جن کا کام ہی رات دن پڑھنا لکھنا ہے، نسبتاً ان کے نمبر کم آتے ہیں، باہر سے آنے والے طلبہ کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اللہ اکبر! ساری سہولتیں، درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اب رہائشی نظام سنیے، یہ میں اس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہاں بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں، پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں رات دن ہوتے ہیں، موجود ہیں، لیکن تعلیم کا معیار گرتا جا رہا۔ ہم بھی قصوروار ہیں، اساتذہ بھی قصوروار ہیں، بچوں پر تو ہم بعد میں ڈالیں گے۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ ہوا یہ۔ اب میں رہائشی مدرسوں کا بتاتا ہوں۔ دارالعلوم امجدیہ کا سنگ بنیاد 1960 میں رکھا گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، اور اس زمانے میں سفیر عراق بھی تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ عراق کی جتنی حکومتیں بدلتی گئیں، مگر سفیر حضرت سید عبد القادر جیلانی صاحب ہی رہے، جن کا گلشن اقبال میں مزار ہے اور مدرسہ ہے، وہی سفیر رہے، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا۔ میں کام اگر ہو تو لوگوں کا تعاون، احباب کا، 1960 61 62 سے میں کسی نہ کسی طور پر دارالعلوم امجدیہ سے وابستہ تھا۔ آپ کو یقین آنا چاہیے، 60 کے بعد جب مدرسہ چلا، طلبہ اس میں آن کر کے رہ گئے، سب سے بڑا خرچ مدرسے کا گوشت کا ہوتا ہے۔ آج یہ 2013 چل رہا ہے، آج تک دارالعلوم امجدیہ کو گوشت خریدنا نہیں پڑا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دے جاتا ہے، اور دوسرے مدرسوں کو ہم دیتے ہیں کہ بھئی کہیں خراب نہ ہو جائے۔ صبح ناشتہ، دوپہر میں بکرے کا قورمہ، جو آج کل اچھے خاصے کھاتے پیتا آدمی بکرے کا قورمہ نہیں کھا سکتا، وہ بچے کھاتے۔ گرمی اور سردی کے تمام معاملات، لحاف، کمبل وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سہولتیں کھا رہے ہیں ڈٹ کے۔ کھانا کھانے کے بعد کہیں سے نیاز کی 4-5 دیگے آ جائیں تو گریوی میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، پتہ ہی لگتا ہے کہ بچوں نے کھانا ہی نہیں کھایا آج۔ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاد، ان کے وصال کے بعد ہم نے کیا کیا، علامہ اظہری صاحب کے چھوٹے بھائی علامہ مولانا ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چند سال ہو وصال فرما گئے۔ کلکتہ کے کسی بہت بڑے دارالعلوم اور جامعہ میں شیخ الحدیث تھے، ان سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد انہیں دارالعلوم امجدیہ میں بلایا۔ 1 سال انہوں نے دور حدیث ہمارے یہاں پڑھایا، علامہ مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ امجدیہ میں پڑھا رہے تھے تو دارالعلوم نعیمیہ کی دستار بندی کا جلسہ ہوا، تو میں اور علامہ ثناء المصطفیٰ اس جلسے میں شرکت کے لیے گئے۔
یہی بات میں نے وہاں کہی کہ صاحب آج کل تو طلباء کو وہ سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے، صبح الگ کھا رہے ہیں، دوپہر میں الگ کھا رہے ہیں، رات میں الگ کھا رہے ہیں، پڑھ کے نہیں دیتے۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر میں کہا مولانا بات یہ ہے آپ بچوں کو اتنا کھلا کھلاتے ہیں کہ یہاں تک بھر جائے تو علم کی جگہ ہی نہیں رہتی، کہ وہ علم کو سیکھو، علم کی جگہ ہی باقی نہیں رہتی، اتنا آپ نے کھلا دیا۔ ہم نے اپنے استاد علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب سے سنا کہ بہت لمبی داستان ہے، مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ امرتسر کے قریب گرداسپور کے رہنے والے تھے۔ لاہور آئے، میٹرک پاس کرنے کے بعد انٹر کرنے، پٹواری کا امتحان دینے، پٹواری کا امتحان دینے آئے تو لاہور میں حجت اسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے فرزند ہیں، وہ مناظرے میں آئے اور مولانا ایک طالب علم کی حیثیت سے مناظرے میں پہنچ گئے کہ دیکھیں کہ علماء کی کیا بحث ہوتی۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب دیکھنے میں اتنے حسین اور جمیل تھے کہ جب وہ پان کھاتے تو پیک جب نگلتے تو گلے سے نظر آتی تھی، اتنے حسن و جمال کیا۔ مولانا سردار احمد صاحب نوجوان انہیں دیکھ کر دل دے بیٹھے اور جہاں جا رہے ہیں حجت اسلام پیچھے ہی پیچھے چل رہے ہیں۔ حجت اسلام کی زبان سے نکلا کہ صاحبزادے چلو گے ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی ہاں چلیں گے۔ لیجیے، لاہور سے بغیر گھر کی اجازت کے بریلی آ گئے اور بریلی شریف آنے کے بعد حجت اسلام نے اس زمانے میں صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب اجمیر شریف میں پڑھاتے تھے، جامعہ معینیہ عثمانیہ، اس لیے کہ میر عثمان علی خان جو حیدرآباد دکن کے نواب اور بادشاہ تھے ان کے تعاون سے چلتا، تو اس کو معینیہ اس لیے کہتے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار سے متصل مدرسہ تھا۔ اس مدرسے میں بھیجا مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پنجاب کے رہنے والے نوجوان تھے، بڑے بھاری بھرکم آدمی تھے، جنہوں نے زیارت کی وہ دیکھیں کہ کیسا نورانی چہرہ۔ جب یہ گئے مدرسے میں تو وہاں کھانا ملتا تھا ناپ تول کر 2 روٹی یا چپاتی ایک وقت میں۔ وہاں کثرت سے بنگال اور بہار کے طلبہ رہتے تھے جو بالکل بیچارے سوا پسلی کے ہوتے، ان سے 2 روٹیاں کھائی نہیں جاتی۔ وہ کیا کرتے کہ کھانے کے بعد جو بچ جاتی تو مدرسے کونے میں ڈال دیا کرتے تھے جو بچ جاتی روٹی۔ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان کا 2 روٹی میں پیٹ نہیں بھرتا تھا، بھائی بھاری بھرکم آدمی۔ تو علامہ ازہری صاحب فرماتے تھے کہ مجھ سے فرماتے کھاتے وقت کے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب ہم سبق تھے، ذرا کونے میں سے صابری بسکٹ اٹھا کر کے لائیے۔ اس سوکھے روٹی کا نام صابری بسکٹ رکھا تھا، تو وہ جناب سوکھی روٹی لائی جاتی اور بقیہ اپنی بھوک کی ضرورت حضرت علامہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوری کیا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے جس زمانے میں ہم لوگ سوکھی روٹی کھاتے، دال روٹی کھاتے تھے، اس زمانے میں پڑھائی کا کیا عالم تھا، علم کا کیا معیار تھا؟ اور آج ہر قسم کی سہولت طلباء کو موجود ہے لیکن اس کے باوجود پڑھ کے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یہ میرا شکوہ تھا۔ تو مولانا کو مبارک یہ دے رہا تھا کہ وہ مدرسہ کا جس میں کوئی ایسی آسائش نہیں کہ آئیں پڑھیں اور چلے جائیں، اور اس کے باوجود بھی الحمدللہ نتیجہ اتنا ہے کہ ایک خاصی تعداد طلباء کی اس مدرسے میں ہے پڑھ رہی ہے، اور یقیناً مجھے جیسے مجھے بچوں سے معلوم ہوتا ہے انہی میں سے کچھ مفتی نکلیں گے، انہی میں سے کوئی مدرس نکلیں گے، انہی میں سے کوئی شیخ الحدیث لکھیں گے۔ اب یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا، اور ہمیشہ جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں، جب ہماری یہاں دستار بندی ہوتی دارالامجدیہ میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور خاص یہ جملہ فرمایا کرتے، دیکھیے دستار بندی تو ہو رہی ہے، کسی خوش فہمی مت رہیے گا، آپ کے بہت بڑے علامہ بن گئے۔ فارغ ہونے والے طلباء کو تو طلاق کی قسمیں بھی معلوم نہیں کہ طلاق کی قسمیں کیا ہوتی، آپ کو تو پٹری پر چڑھا دیا ہے، اب آگے بڑھیے، آپ چلیے، آپ کا اب اس کے بعد ترقی کیجئے، یہ اب آپ کا کام ہے، صلاحیت پیدا کیجئے،
مطالعہ کیجیے کتاب کا. اور آج کل کا مزاج یہ ہو گیا اور آپ کو پالا پڑا ہوگا, ہر آدمی اب پوچھے مسئلہ تو آپ کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہمارے لیے بہت کافی. امام اعظم کا قول, آج کل دنیا دار کہتے ہیں حدیث میں دکھائیے. سب کو حدیث چاہیے, اس پر عبور حاصل کیجئے کہ جو مسئلہ حنفی مذہب کا ہے پہلے سے تلاش کر کے حدیث میں رکھیں تاکہ اس کو بتایا جائے کہ آج بڑی حدیثوں پر تبصرہ ہو رہا ہے جی یہ تو حدیث ضعیف ہے, یہ تو حدیث کمزور, جیسے لگتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان بنے ہوئے جو حدیث کے بارے میں رولنگ دے رہے ہیں. تو بہت لوگوں کی زبان کھل گئی ہے آج کل, اس پر اچھی طریقے سے گامزن رہیے آپ, اور اس کے ساتھ ہی علم و فضل کے, تقوی, فرائض واجبات کی ادائیگی یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنے زیر اثر جتنے حضرات ہیں ان سب کو اپنے مذہب اپنے مسلک پر گامزن رکھنا, اپنے خاندان اپنے گھر میں تبلیغ کرنا, محلے میں تبلیغ کرنا, یہ بھی ایک ضروری کام ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک اچھا عالم بنائے گا. اور دنیا داروں سے کبھی آپ توقع مت رکھیے گا کہ آپ ان کے لیے نہیں پڑھ رہے, آپ کیا بھائی دنیا والے لوگ قدر نہیں کرتے. ایک اچھا عالم اگر ہے تو آج بھی اس آدمی کی قدر ہے. بتائیے مولانا مفتی اکمل صاحب, بھائی آج قدر کرتے ہیں لوگ یا نہیں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ مدرسے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے آج ان کی قدر ہے یا نہیں. اسی طرح وہ لوگ جو نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں جن کا پروٹوکول ایک سینیٹر کے برابر, وہ کون ہیں؟ وہ اپنے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مت سوچئے کہ آپ دنیا والے آپ کی قدر کریں گے. میں علماء ہیں, صرف فرصت ملے تو اسے ذرا دیکھ لیجئے گا. مسند امام اعظم میں کتاب العلم میں پہلی یا دوسری حدیث یہ ہے, اس کو رہنما اصول بنا لیں آپ. اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں, میں اپنی طاقت سے زیادہ بھول گیا, اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالی میری طبیعت کو بحال فرمائے, پہلی کی طرح بولنے لگ جاؤں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا. غالباً اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی, جیسے کتابوں سے پتہ لگتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ میں جب حرم میں تھا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے اور وہ حرم میں بیٹھے, چاروں طرف سے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور وہ کچھ ارشاد فرما, لوگ ہمہ گوش ان کی گفتگو سن رہے. میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا ابا یہ کون ہے؟ تو میرے ابا نے مجھ سے کہا یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن حارث, یہ یہاں آن کر حدیث رسول بیان کرتے, لوگ ان کی حدیث سنتے. تم کہ میں بھی اٹھ کر کے مجمع میں چلا گیا. جب میں جا کر کے بیٹھا وہ اس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے. میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا, جس آدمی نے علم حاصل کیا اور اس کی آب یاری میں لگ گیا تو سرکار فرماتے ہیں اس شخص کی دین اور دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا. اب جب اتنی بڑی ضمانت مل گئی, اب میں سمجھتا ہوں کسی اور ضمانت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو سنوارے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور آپ حضرات کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ میں نے ٹوٹے پھوٹے کلمات صرف اور صرف مفتی صاحب قبلہ کی ارشاد کی تکمیل کے لیے یہ میں نے عرض کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب میری حاضری قبول فرما لیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.